بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اذان اور اقامت کے مسائل۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہم سمجھیں گے اذان کی سنتیں۔ اذان کی 12 سنتیں۔ سنت کے مطابق اذان اگر دینا ہے تو 12 سنتوں کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی سنت ہے باوضو اذان دینا، وضو کے ساتھ۔ دوسری سنت ہے کھڑے ہو کر اذان دینا۔ تیسری سنت ہے قبلہ رخ ہو کر اذان دینا، یعنی چہرہ اور پورا آدمی قبلے کی طرف ٹھہرے۔ چوتھی سنت ہے اونچی جگہ پہ کھڑا ہونا، کھڑے ہو کر اذان دینا۔ پانچویں سنت ہے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر اذان دینا، ایسے انگلیاں ڈال کر اذان دینا ہے۔ چھٹی سنت ہے بلند آواز سے اذان دینا۔ ساتویں سنت ہے ٹھہر ٹھہر کر اذان دینا۔ آٹھویں سنت ہے حی علی الصلاۃ پر دائیں جانب، حی علی الفلاح پر بائیں جانب چہرہ پھیرنا، یعنی حی علی الصلاۃ کہتے وقت دائیں جانب پھیرنا ہے اور حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں جانب چہرہ پھیر کر یہ اذان میں الفاظ کہنے ہیں۔ نویں سنت ہے اذان کے جواب میں مؤذن کے تمام کلمات دہرانا، یعنی اب ایک اذان دینے والا، ایک اذان سننے والے لوگوں کے لیے سنت یہ ہے کہ مؤذن کی ساری اذان کا جواب دے اور وہی الفاظ کے ساتھ دے۔ فرق کہاں ہے؟ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، دونوں کے جواب میں۔ اور اسی طرح فجر کی نماز میں ایک جملہ ایکسٹرا کیا جاتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، اس کا جواب دینا ہے صدقت و ابررت کے ذریعے۔ مؤذن کہیں الصلاۃ خیر من النوم تو سننے والے کہیں صدقت و ابررت، یہ تو نے سچ کہا۔ 10ویں سنت ہے اذان کے بعد درود شریف پڑھنا۔ اذان کے بعد کوئی بھی درود شریف پڑھیں۔ 11ویں سنت ہے اذان کے بعد کی دعا پڑھنا۔ 12ویں سنت ہے اذان کے بعد مسجد سے نہ نکلنا، یعنی اگر کوئی مسجد میں اذان سنے تو اس کے لیے سنت یہ ہے کہ وہی وہیں نماز پڑھ کے جائے۔ اذان سن کے باہر نکلنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ تو ان سنتوں میں سے مؤذن کے لیے چند سنتیں ہیں اور سننے والوں کے لیے چند سنتیں ہیں، اس کی رعایت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم سمجھیں گے اذان کا طریقہ۔ اذان دینے والے کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ قبلے کی طرف کھڑے ہو، قبلے کی طرف رخ کرے، باوضو ہو اور کھڑے ہو، اونچی جگہ پہ کھڑے ہو اور کان میں ایسی انگلی رکھ کر ایسے کھڑے ہو کر اذان دے۔ کیسے اذان دیں گے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ اب جواب دینے والے کے لیے حکم یہ ہے کہ جواب یہی دے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس کے جواب میں بھی سننے والوں کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ جواب دے۔ اس کے بعد اذان میں الفاظ ہے اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کے جواب میں بھی سننے والوں کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ دہرا دے۔ حی علی الصلاۃ، اب حی علی الصلاۃ پہ اذان دینے والے کے لیے حکم یہ ہے کہ چہرہ دائیں طرف پھیرے۔ حی علی ایسے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ پہ دائیں طرف پھیرنا ہے اور حی علی الفلاح پہ بائیں طرف پھیرنا ہے، بائیں طرف رخ کرے، چہرہ کرے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ اکبر اور آخری جملہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ پوری اذان مکمل اذان ہے۔ یہ اقامت بھی ایسے ہی ہے۔ اقامت کے اندر ایک ہی جملہ
ایکسٹرا پڑھا جاتا ہے، باقی جتنی اذان ہے وہی اذان مکمل اقامت میں بھی کہی جاتی ہے۔ اذان ٹھہر ٹھہر کر سکون سے دینے کا حکم ہے۔ اقامت کے بارے میں حکم یہ کہ جلدی دے، یعنی ایک سانس میں یہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ 4 ایک ہی سانس میں کہنے کا حکم ہے۔ اور اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ دونوں ایک سانس میں کہنے کا حکم ہے۔ اذان میں کیا تھا؟ دونوں الگ الگ سانس میں بالکل آہستہ، یعنی ایک مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد سننے والے اس کا جواب دے دیں یہاں تک وہ ٹھہرے، اس کے بعد پھر دوسرا جو ہے جملہ اذان کا کہیں۔ اقامت میں کیا ہے؟ جلدی دے اقامت۔ اسی طرح اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ ایک ہی سانس میں، سانس توڑنا نہیں بیچ میں۔ اس کے بعد حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الصلاۃ ایسے ہی دائیں جانب حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ دائیں جانب دینے کا۔ اس کے بعد حی علی الفلاح حی علی الفلاح بائیں جانب کر کے رخ کر کے یہ جملہ کہنا۔ اس کے بعد ایک جملہ ہے قد قامت الصلاۃ، یہ 2 مرتبہ کہنا ہے، 2 الگ الگ سانس میں کہنا ہے۔ قد قامت الصلاۃ، اس کے بعد ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اذان کا جواب دینا بھی مسنون ہے اور اقامت کا جواب دینا بھی مسنون ہے، دونوں کا جواب جیسے مؤذن کہے ویسے ہی دہرا دینا ہے۔ فرق صرف اذان میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنا ہے، اور اقامت میں قد قامت الصلاۃ پر اقامہ اللہ و ادامہ کہنا ہے، تو یہ فرق ہے۔ اسی طرح فجر کی نماز میں جب اذان دی جائے تو الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت و بررت کہنا ہے۔ تو بس یہ 3 جگہ فرق ہے، باقی جو مؤذن کہے اس کو دہرا دینے کا حکم ہے۔ اب آخری بات یہ ہے کہ اس کا ہم ترجمہ دیکھیں گے۔ اللہ اکبر کا ترجمہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا ترجمہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ کا ترجمہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ کا ترجمہ آؤ نماز کی طرف۔ حی علی الفلاح کا ترجمہ آؤ کامیابی کی طرف۔ قد قامت الصلاۃ کا ترجمہ تحقیق کی جماعت کھڑی ہو گئی، جماعت کھڑی ہو گئی۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ میرے لیے اس کا ترجمہ ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان باتوں کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔